جنگ بدر، جنگ احد بڑے زبردست معرکے تھے، ان کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کربلا کا اتنا ذکر کیوں ہوتا؟ ایک، شہید پر فخر کیا جاتا ہے، یہاں روتے کیوں؟ دو، امام کی یہ قربانی کرسی کے لیے تھی یا مقصد کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں سیاسی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ حدیث قسطنطینیہ، جس کو قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، نیا نام استنبول، ترکی کا مشہور شہر، بخاری شریف کی ایک حدیث پر قسطنطنیہ کا لفظ لگایا گیا، جس سے یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس حدیث میں شامل ہے۔ یہ ایک اعتراض۔ امام عالی مقام بیعت نہیں کرتے یزید کی، کچھ صحابہ نے کی تھی، تو کیا وہ صحابہ مجرم ہیں؟ ایک اعتراض، یزید بھی صحابی کا بیٹا، ابن سعد بھی صحابی کا بیٹا، تو کیا صحابہ کے بچوں نے اہل بیت کو قتل کیا تو صحابیوں پر کوئی اعتراض ہو سکتا؟ یہ چند اعتراض ہے، باقی کچھ رکھ رہا ہوں ورنہ آپ دوبارہ نہیں بلائیں گے۔ اگر آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں ابھی میں دینے کو تیار ہوں، اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیجیے، کیونکہ جواب میں جاؤں گا ٹائم تو لگے گا، اور واقعہ سنانا ہے، واقعہ بھی ٹائم لے گا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں مختصر جواب دے دیتا ہوں، باقی تفصیل جب آپ سننا چاہیں میں آپ کو دوبارہ سنا دوں گا، کیونکہ میں نے اعتراض سنائے ہیں تو ذہن بھی صاف کرنے ہیں۔ واقعہ بدر، واقعہ احد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا اتنا جتنا کربلا کا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بدر، احد، حنین، حوازن وغیرہ جتنے غزوات ہوئے، یہاں اگر حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہو تو میری بات سنیں، 84 جنگیں ہوئی ہیں، کتنی؟ 84۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں کتنی جنگیں؟ 84۔ مقتولین کی تعداد 1000 کچھ، 1100 بھی نہیں، ٹوٹل مقتولین کی تعداد 84 جنگوں میں۔ مقصد خون ریزی نہیں تھا۔ آج ایک جنگ میں کتنے مارے جاتے ہیں؟ جو جہاد ہے اسلام کا، اس کا غلط مفہوم نہ لیا جائے، یہ گندگی صاف کرنے کے لیے ہے، قتل و غارت کے لیے نہیں ہے۔ ہم ہرگز فسادی نہیں ہیں، ارے ہم تو کہتے ہیں ہم میلاد والے ہیں، فساد والے نہیں، ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کربلا میں اگر میں پوری تقریر کروں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں ساری رات بیان کرتا رہوں معنی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، معنی یہ ذبح عظیم، یہ وہ بات ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بہت ہے، بہت بڑا موضوع ہے یہ کہ اس کا تذکرہ اتنا کیوں۔ آئیے سنیے، شہادت کی 2 قسمیں ہیں، کتنی؟ 2، ایک جہری، ایک سری۔ جہری کہتے ہیں اعلانیہ، اوپن، سری کہتے ہیں ہڈن، چھپی ہوئی۔ شہادت اللہ کا انعام ہے، اور یہ انعام بھی نبی کی ذات میں موجود ہے۔ بلکہ میرا جملہ سن لیں، انعام وہ ہے جو ذات مصطفیٰ میں ہے،
جو ذات مصطفیٰ میں نہیں وہ انعام ہی نہیں ہے، وہ کمال ہی نہیں ہے۔ اگر نبی میں یہ کمال نہ ہوتا تو کوئی کہتا کہ ان میں یہ بات نہیں تھی، تو اعتراض ہو سکتا تھا میرے نبی میں جو ہے وہی کمال ہے، وہی انعام ہے۔ شہادت جہری، دشمن سے لڑتے ہوئے کلمہ حق کی گواہی دینا، جان دے دینا، یہ شہادت جہری۔ سانپ کاٹ لے، پانی میں ڈوب جائے، خود چھلانگ نہ لگائے، مرنے کی نیت سے وہ نہیں، ڈوب جائے، بلڈنگ کے نیچے آ کے دب جائے، پیٹ کی بیماری میں وفات پا جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا کبھی، لیکن مومن ہو، شرط ایمان ہے، وفات ہو جائے، یا زہر دے دیا جائے، یہ شہادت سری ہے۔ اسے بھی شہادت کہا گیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہاں علماء موجود ہیں، میں کوئی غلطی کروں میری اصلاح فرما دیں۔ یہ شہادت سری نبی پاک میں دونوں موجود ہیں۔ خیبر کا واقعہ، یہودیہ عورت نے دعوت کی، جاننا چاہتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اس نے گوشت بونا بکری کا اور اس میں زہر ملا دیا کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر سچے نہیں ہوں گے تو لوگوں کی ان سے جان۔ میں آگے لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، بہرحال اس نے اپنے طور پر یہ سوچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت بشر کے ساتھ اس کے گھر گئے، ایک لقمہ لے لیا۔ لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھ گئے نا، بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھ؟ بڑی مہربانی، نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو خبر ہوتی ہے، تو نبی نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے؟ اگر کھاتے نہیں تو اس عورت کا جو مقصد تھا وہ کہاں پورا ہوتا؟ تمہاری نظر اتنی ہے، سنو تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لے لیا، ابھی دوسرا لقمہ نہیں لیا، بھنا ہوا گوشت بولا، یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھنا ہوا گوشت بھی یا رسول اللہ کو کہا رہا۔ جو منع کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا حضور مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت بشر نے کھا لیا تھا، زہر بہت زیادہ تھا، ان کی شہادت ہو گئی، اس کے قصاص میں اس عورت کو سزا دی گئی۔ مگر نبی پاک نے بتا دیا ہے خاتون تو جاننا چاہتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں؟ ارے میں تو وہ نبی ہوں کہ بھنا ہوا گوشت پکارے گا اے اللہ کے رسول، وہ گواہی دے گا۔ حضور کی جان نکلی، صحابی کی نکل گئی۔ اگر اس وقت روح پرواز کر جاتی شہید ہوتے یا نہیں؟ اونچی کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے وعدہ فرما لیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا، ورنہ وہ کہتے دیکھو ہم نے مار دیا، اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا، معاذ اللہ وہ یہ کہتے، مگر حقیقت پوری ہو گئی۔ دوسری مرتبہ جنگ احد میں جو خود پہنا تھا، یہ رنگ ہوتا ہے لوہے کا، پگڑی کے اوپر باندھتے تھے، پھر دوبارہ پگڑی تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر پر چوٹ، ہیلمٹ آپ سمجھ لیجئے آج کی زبان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہوا تھا، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ مبارک رخساروں میں چبھی، ہونٹ مبارک زخمی ہوا،
دانت مبارک کا کنارہ، پورا دانت، پورا دانت، پورا دانت، اگر وہ شہید ہو جاتا تو نبی میں کہہ دیتا کوئی کہ عیب ہے اور میرے نبی میں عیب ہو نہیں سکتا۔ پورا دانت شہید نہیں ہوا، کنارہ، جس طرح ہیرے کو تراشیں چمک بڑھ جاتی ہے، اس کنارے کی چمک بڑھ گئی تھی، ذہن میں رہے۔ پورا دانت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں، کھڈے میں تشریف لے گئے، گرنے کا لفظ نبی کے لیے نہیں کہنا، گڑھے میں تشریف لے گئے، افواہ اڑ گئی کہ نبی شہید ہو گئے، جان نہیں نکلی، زخم لگے، خون نکلا مگر جان، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو شہادت جہری کی حقیقت بھی پوری ہو گئی۔ مخدومہ کائنات، ام السادات، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر، حضور یہ دونوں بچوں کو کچھ عطا کیجئے، کچھ، میں اشارے کر رہا ہوں، آپ لوگ تو بہت سمجھدار ہیں، کچھ، اگر نبی دیتا نہیں وہ مانگ کیوں رہی ہے؟ کچھ، میں نے کہا وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر ہی گفتگو کر۔ حضور نے فرمایا میں نے حسین کو اپنی شجاعت دی، حسن کو اپنا حلم دیا۔ یہ کوئی چیز تھی جو اٹھا کے دے دی؟ نہیں سمجھے، یہ کمالات ہیں، نبی اپنا کمال دے رہا ہے، سیدہ کو یقین ہے کہ مل رہا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ بات۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی شجاعت دی، اپنا علم دیا، تو یہ مظہر کمال مصطفیٰ ہو گئے۔ حسنین کیا ہو گئے؟ حسن کا ذکر تو آپ نے سنا ہے کہ وہ ملا ان کو، تو یہ مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہو گئے، مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہو گئے۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ وہ جو حقیقت پوری ہوئی تھی سرکار کی ذات پر، اس کا ظہور بھی تو ہونا تھا، اس کا ظہور بھی تو ہونا تھا۔ تو کربلا میں شہادت جہری کا ظہور ہو گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، وہاں شہادت سری کا ظہور ہو گیا۔ یہ نبی پاک سے نسبت ہے، اس لیے تذکرہ بھی زیادہ ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ایک جواب آپ کو مختصر۔ دوسری بات، ہم روتے کیوں ہیں؟ بدر میں مقابلہ تھا مسلمانوں کا غیر مسلموں سے، یہاں بلانے والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کی پارٹی ہیں، شیعہ کے معنی پارٹی، شیعہ کے معنی محب کے بھی وہ کرتے ہیں۔ وہ شیعان علی جنہوں نے قسمیں اٹھا کر بلایا تھا، وہی تلواریں لے کر سامنے آئے۔ ہمیں قرابت رسول سے محبت ہے، ان پر جو ظلم ڈھائے گئے ان کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ محبت رسول کی وجہ سے ہے، یہ وہ کروکوڈائل ٹیئر نہیں ہے، مگرمچھ کے آنسو نہیں ہے، یہ نسبت رسول سے جو محبت ہے، ان پر جو تکلیف آئی اس ستم کو یاد کر کے ہم رو پڑتے ہیں۔ یہ دکھاوے کا رونا اور سچا آنسو کسی کا نکلا قبول ہو گیا، بخشش کا سامان بن جائے گا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، امام کا مقصد کرسی، جو مومن ہے بولے